اور مولانا اگلے سال پھر رمضان ہے، مولانا کی دعوت ہوئی تو اس نے کہا حضور میرے پیسے رکھے ہوئے تھے. مولانا رونے لگے. اس نے کہا حضور میں نے الزام نہیں لگایا. مولانا اور زور زور سے رونے لگے. جتنی یہ باتیں بنائے مولانا اتنی زور زور سے روئے. یہ تو پھنس گیا، بات چڑھ گیا کہ میں کیا بات کیا. مولانا بولے میں اس بات پہ نہیں رو رہا کیا تم نے مجھ پہ الزام لگایا، رو اس بات پر آؤں پورے سال میں کبھی قرآن نہیں کھولا. تمہیں قرآن ہی نہیں کھولا پورے سال میں. اگر تم قرآن کھول لیتے تو تمہارے پیسے مل جاتے. صلوات پڑھیں گے. تو بڑی اہمیت ہے قرآن کی. بڑی ہماری قوم کا ہر بچہ دیندار ہونا چاہیے. ہماری قوم کا ہر بچہ قرآن کو پڑھا ہوا ہونا چاہیے. ورنہ بچہ تو پھنسے گا ہی، بخشے ماں باپ بھی نہیں جائیں گے. پورے قرآن کی عظمت تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے بسم اللہ کی عظمت تو سمجھیے. جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے. توجہ رکھیے گا، قبرستان سے گزر رہے تھے. اپنے حواریوں سے کہا جلدی جلدی قبرستان سے باہر نکلو، یہ جو صاحب قبر ہے اس پہ عذاب نازل ہو رہا ہے. توجہ رکھیے گا، اس پہ عذاب نازل ہو رہا ہے. جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کو لے کر نکل گئے. تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دیر کے بعد واپس آئے. آپ کہہ رہے آہستہ آہستہ چلو. حواریوں نے کہا یا نبی اللہ، کبھی کہتے ہیں تیز چلو اور کبھی کہتے ہیں آہستہ چلو. کہ جب ہم گزر رہے تھے تو صاحب قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، اب ہم جب لوٹ کے آئے ہیں تو اس پر رحمت نازل ہو رہی ہے. رحمت نازل ہو رہی ہے. کا ماجرا کیا؟ کا ماجرا یہ ہے مرنے والے کی بیوی نے اس کے بچے کو مدرسے بھیجا. استاد نے کہا بیٹا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ اللہ نے کہا اس کے بیٹے نے مجھے رحمان بھی کہا، مجھے رحیم بھی کہا، مجھے عذاب کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اس لیے میں نے رحمت کو نازل کیا. سوچو جب ایک بسم اللہ قبر سے عذاب ہٹا سکتی ہے تو پورا قرآن. صلوات پڑھیں گے. پورا قرآن پر انسان کی قبر کو کیسے منور نہیں بنا سکتا. قرآن ذہن میں رہے، قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف زندہ جاوید ہے. توجہ رکھنا، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جو ہے صبح قیامت تک زندہ ہے جاوید. اگر کسی نے اس میں کوئی کمی نکال دی تو اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا. چونکہ اللہ کی یہ وہ لا زوال کتاب ہے. اس سے پہلے بھی تو 3 کتابیں آئی ہیں، توریت بھی آئی، زبور بھی آئی، انجیل بھی آئی. اللہ نے نہ توریت کی ذمہ داری لی، نہ زبور کی ذمہ داری لی، نہ انجیل کی ذمہ داری لی. قرآن کا مسئلہ ہے تو فوراً اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اسے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. پروردگار دوسری کتابیں بھی تو تو نے نازل کیا، اس کی ذمہ داری کون نے لی؟ اللہ کہے گا توریت کے بعد زبور کو آنا ہے، زبور کے بعد انجیل کو آنا ہے، انجیل کے بعد قرآن مجید کو آنا ہے. قرآن کی ذمہ داری اس لیے لی اب قیامت تک کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، یہ صبح قیامت تک باقی رہے گی. لہذا ہم نے اس کی ذمہ داری لی ہے. توجہ، قرآن ہر دور میں معجز نما ہے. ہر دور میں کسی نے کوئی کتاب لکھی 10 سال کے بعد اس سے بہتر ایڈیشن آ جائے گا، اس سے بہتر فکر آ جائے گی. یہ قرآن کا معجزہ ہے. توجہ رکھیے گا، جو ہر زمانے میں نئی فکریں پیش کرے گا، نئی ٹیکنیک پیش کرے گا. توجہ رکھیے گا، قرآن کبھی پرانا نہیں تو اچھا. ایک بات بتائیے،
جو لوگ 15 سال پہلے مر گئے ان کی مجلسیں یاد ہے آپ کو؟ سب کے لیے بہت اچھا پڑھتے تھے. آپ کلبے صادق صاحب کو لے لیے, یہ تو نہیں ہے. ان سے پہلے کلبے عابد صاحب, ان سے پہلے کلبے حسین صاحب, اظہر حسین زیدی صاحب, بڑے بڑے ذاکر 10-20 سال پہلے جو چلے گئے ان کی مجلس کسی کو یاد ہے؟ ایک جملہ بھی شاید کسی کو یاد ہو؟ توجہ آخری بڑھا کیا بہت اچھی پڑھتے تھے, بہت اچھی پڑھتے تھے, بہت اچھی پڑھتے تھے, توجہ نہیں کی, بہت اچھی پڑھتے تھے مگر کوئی جملہ یاد نہیں. یہ علی کا کمال ہے, 1400 سال پہلا ہوا آج تک سب کو فضائل واہ 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 ایک ہی زبان پر علی کے فضائل موجود ہیں. سلامات پڑھیں گے سب کی زبان پر علی کے فضائل جاری ہیں. کیا یہ موضوع نہیں ہے؟ کیا یہ موضوع نہیں ہے؟ اور علی وہ ذات ہے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے بعد کبھی توریت سناتے ہیں, کبھی زبور سناتے ہیں, کبھی انجیل سناتے ہیں اور کبھی قرآن سناتے ہیں. پیغمبر نے کیا سنت دی؟ توریت صاحب توریت سے بہتر, زبور صاحب زبور سے بہتر, انجیل صاحب انجیل سے بہتر. اور جب قرآن کا معاملہ آیا کہ جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے میرا بھائی پڑھتا ہے. یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی سب سے بڑی سند یہ ہے جس کا کلام ہے اس جیسا پڑھے. مثلا میر حدیث کا مرثیہ ہے تو جو ادائیگی میر حدیث کر سکتے ہیں وہ دوسرا نہیں کر سکتا. مرزا دبیر کا کلام ہے تو مرزا دبیر جو ادائیگی کر سکتے ہیں وہ دوسرا نہیں کر سکتا. جوش مالی آبادی کا کلام ہے تو جو جوش کے پڑھنے میں جوش آئے گا دوسرے کے پڑھنے میں جوش نہیں آ سکتا. دوسرا پڑھے گا تو سب سے بڑا سرٹیفکیٹ یہ ہے وہ جیسا پڑھا. توجہ, وہ جیسا پڑھا ہے سب سے بڑا سرٹیفکیٹ. پیغمبر نے کیا کہا؟ اس کے جیسا نہیں کہا. توریت صاحب توریت سے بہتر, زبور صاحب زبور سے بہتر, انجیل صاحب انجیل سے بہتر. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ تھی کہ وہ کلام خدا تو ہے مگر زبان خدا نہیں تھی. اس لیے میں نے کہا اس سے بہتر بڑا, اس سے بہتر بڑا, اس سے بہتر بڑا. اب جب مجھ جیسا بڑا تو یہ نہ سمجھنا علی کی زبان لسان اللہ ہے بلکہ میری زبان بھی زبان خدا ہے. میری زبان بھی زبان خدا ہے. اب یہاں پر میسج یہ ہے کہ ہم نے اس کا دامن تھاما جو آنے کے بعد کبھی توریت سناتا ہے, کبھی زبور سناتا ہے, کبھی انجیل سناتا ہے, کبھی قرآن سناتا ہے. اگر اس کے ماننے والے تعلیم قرآن سے دور ہو تو کتنا افسوس کا مقام ہے. ہمارے پاس دنیا بھر کی تعلیمات حاصل کرنے کا وقت ہے نہیں ہے تو قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. سب سے بڑی بدبختی ہماری قوم میں یہی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. توجہ رکھیں, قرآن آج کی گفتگو اونلی قرآن پر انشاءاللہ بیان ہوگا. قرآن اللہ نے کائنات بنائی, اللہ ہے, مولا علی ہے, تو دو گواہ قانون کے طور پر ہے یا نہیں؟ اللہ ہے, گواہ کون؟ خاموش قرآن, بولتے پیغمبر. توجہ رہے آگے بڑھتے, کون گواہ؟ خاموش کائنات, بولتے پیغمبر. جب پیغمبر کی گواہی کا مسئلہ آیا تو خاموش قرآن, بولتے علی. توجہ, جب علی حسن کا مرحلہ آیا, جب علی کا مرحلہ آیا تو خاموش قرآن, بولتے حسن. توجہ رہے, جب حسن کی گواہی کا مسئلہ آیا بولتے حسین, خاموش قرآن. جب حسین کا مسئلہ آیا خاموش قرآن, بولتے زین العابدین. جب زین العابدین کا مرحلہ آیا بولتے باقر, خاموش قرآن. جب امام باقر کا مرحلہ آیا بولتے صادق, خاموش قرآن. توجہ ہے نا, امام صادق کا مرحلہ آیا بولتے موسیٰ کاظم, خاموش قرآن. جب امام کاظم کا مرحلہ آیا امام علی رضا بولتے گواہ, خاموش قرآن.
نبی کا مرحلہ آیا، علی نبی بولتے گواہ، قرآن خاموش گواہ، علی نبی کا مرحلہ آیا، آخری وقت پر ہے توجہ، نتیجہ نامن، علی نبی کا مرحلہ آیا، خاموش قرآن گواہ، بولتے حسن عسکری گواہ، جب حسن عسکری کا مرحلہ آیا، خاموش قرآن گواہ، بولتے آخری امام گواہ، جب آخری امام کا مرحلہ آیا تو اب تو قرآن ہی باقی رہ گیا، دوسرا کون گواہ؟ اللہ کہے گا گھبراؤ نہیں، ہم نے عیسیٰ کو چرخے جہنم میں اسی لیے رکھا، جب دعوے کی گواہی کا مسئلہ آئے گا عیسیٰ بولتے گواہ ہوں گے، خاموش قرآن گواہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں گے پورا سلسلہ گواہی کا چلا آ رہا ہے۔ قرآن نہ پڑھنا نہ سیکھنا کسی کے لیے نموار ہو یا نہ ہو، شیعہ مذہب کے لیے نہ سیکھنا بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ قرآن کا سیکھنا واجب کفائی ہے۔ دیکھیں واجب کی الگ الگ قسم واجب آئیں گے، جیسے نماز پنجگانہ، واجب تخیری جیسے نماز جمعہ، واجب کفائی یعنی جس کام کو مل کے کچھ لوگ انجام دے دیں، اور اگر کوئی بھی انجام دے دے تو سارے گنہگار ہیں، جیسے نماز جنازہ۔ اگر کسی نے غسل و دفن نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، دفن نہیں کیا، تو جن کو خبر کی سارے گنہگار ہیں، اور اگر لوگوں نے مل کے غسل و دفن کر دیا، دفن کر دیا تو باقی سے وجوب ہٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن ہے، اگر ساری امت نے نہیں پڑھا تو سب عذاب کے حقدار ہیں، کچھ نے مل کے پڑھ لیا تو باقی سے عذاب ہٹ جائے گا۔ قرآن ہر مشکل کا حل ہے۔ ہمیں بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، ہمارا روزگار سیٹ نہیں ہے، ہمارے گھریلو اختلافات ہیں، ہماری آپس کی ناراضگیاں ہیں، تمام چیزوں کا حل جو ہے قرآن مجید میں ہے۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ پورا قرآن روز پڑھو، ایک پارہ روز پڑھو، ایک ہی صفحہ پڑھو، لیکن معنی کے ساتھ پڑھو، تاکہ یہ تو پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ کا ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ تو لہذا ضرور پڑھیں، گھر کی مشکلات کے لیے، مشکلوں کو حل کرنے کے لیے، حاجات کی برآوری کے لیے روزانہ صبح گھر میں بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کی جائے، اور سونے سے پہلے حدیث کتاب پڑھی جائے۔ توجہ رکھیے گا، سونے سے پہلے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صبح جب آپ تلاوت کریں گے تب بھی رحمت کے فرشتے آئیں گے، جب رات کو حدیث کتاب پڑھیں گے تب بھی رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ جہاں پر رحمت کے فرشتے آتے ہیں وہاں سے شیاطین رخصت ہو جاتے ہیں، جب شیاطین رخصت ہو جائیں گے تو رحمتیں برکتیں گھر میں نازل ہوں گی۔ لہٰذا آپ کی مشکلوں کا گھر، ہماری مشکلوں کا حل ہمارے گھر میں موجود ہے۔ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ بیٹی کو جہیز میں دو، وہ تو پڑھی بھی نہیں ہے، اس کو دینے سے کیا فائدہ۔ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ گھر کی تیرے پر نہیں، قرآن اس لیے نہیں ہے کہ سفر میں جانا تھا، قرآن کے نیچے لگا کے کتاب تو پریشانی سے لگا دو۔ قرآن گھر سے عبرت لینے کے لیے۔ شاید نے کیا کہا، باہوش تو لیتے نہیں کچھ اس سے سبق، باہوش تو لیتے نہیں کچھ اس سے سبق، بے ہوش کو قرآن کی ہوا دیتے ہیں۔ عجب معاملہ ہے، باہوش کے لیے نہیں ہے، لہذا قرآن کو سمجھیں۔ یہ آزاداری میں مقابلہ جو کرتے ہیں، اس کی مجلس اچھی، اس کی مجلس کسی کی خراب نہیں ہوتی ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ اگر مجلس ٹھنڈی گئی ہے تو اس نے اپنے ابا کا ذکر نہیں کرا ہے، اس نے مولا کا ہی ذکر کرا ہے۔ ہمارے معاشرے کی سوچ ہی غلط ہے کہ جس میں چھت پھاڑ دو وہ مجلس اچھی ہے۔ نہیں، مجلس وہ اچھی ہے جس میں آپ کی سیکھ کر جائے، مجلس وہ اچھی ہے جس میں آپ کو کچھ سبق ملا ہو، اسی مجلس سے اہل بیت راضی ہوتے ہیں۔ کیا کہنے، مجلس حسین کی یونیورسٹی ہے، یہ حسین کی درسگاہ ہے، ممبر پر آنے والا درس دے رہا ہے،
ذمہ داری ہے کہ سب کے آنے والوں کا وقت کا خیال رکھے. خالی داد و تحصیل ملا کے نہیں ہے. مجلس کا معیار یہ ہے کس میں حدیثیں زیادہ پڑھی گئی, کس میں آیتیں زیادہ پڑھی گئی. بھائی نتیجے تو نکالتا ہے آدمی. اہل بیت نے واقعہ کربلا کے بعد بھی آیتوں کا سلسلہ بند نہیں کیا. کیا آپ نے تاریخ میں نہیں دیکھا کہ امام حسین 9 تاریخ کو کہہ رہے ہیں کہ ایک رات کی مہلت دی جائے. پھر بولے کہاں مہلت دے رہے کہ مجھے تلاوت قرآن بہت پسند ہے. تلاوت قرآن بہت پسند ہے, مجھے عبادت کرنی ہے. امام حسین تلاوت قرآن کی تاریخ کہتی ہے کہ اصحاب حسینی کے خیموں سے تلاوت کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے مکھی کے چھتے سے, شہد کی مکھی چھتے سے بھگانے کی آواز آتی ہے. کوئی ہراس نہیں ہے, کوئی خوف نہیں, کوئی بے چینی نہیں ہے. سب کوئی نماز کو رکوع کر رہا, کوئی سجدہ کر رہا, کوئی قیام کر رہا, کوئی تلاوت قرآن کر رہا. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھائی کہ تم نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا, ایسا نہ نہیں کہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے. ابھی تو یہ سوچ کے پرسہ دیجیے گا کہ محرم کا چاند ڈھونڈ چکا ہے اور اب جو ہے سفر کا چاند نمودار ہو چکا. میں سلسلہ وار مسائل پڑھوں گا چونکہ کئی مجلسیں نے اسی کے حساب سے. تو ابھی تو آپ لوگ کو امام حسین کا نام آتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جانا چاہیے, اس لیے کہ یہی وہ ذاتی جس کو دیکھ کے امیر المومنین نے کہا تھا یہ وہ ہے جو مومن کی آنکھ کا آنسو ہے, جو آج یہاں نہیں رو سکی اور آخرت میں بہت دنیا کرے گی. سادہ دارو آپ واجہ ہو جاؤ کہ بھیا کہ تم نے امتحان لے لیا. یہ آواز حبیب ابن مظاہر کے کانوں میں پہنچی, فوراً اصحاب کے خیمے میں گئے کہ سب خیموں سے باہر آ گئے. شہزادی کو ہماری وفا پر بھروسہ نہیں. سب آئے, آنے کے بعد جناب زینب کے خیمے کے باہر بیٹھ گئے اور ایک جملہ کہا شہزادی یا تو ہماری وفا پر بھروسہ کر لیجئے اور اگر بھروسہ نہیں ہے تو آپ حکم دیں, ہم اپنی تلواروں سے ابھی اپنے سر کاٹ کے امام حسین کے قدموں میں ڈال دیں. اتنا سننا تھا زینب کو دل بھر آیا. عزیزو یقین ہو گئے نا کہ کیسے اصحاب با وفا ہے. عزیزو وہ وقت یاد کرو. دیکھیے ہم مولا حسین کو یاد کر رہے ہیں. امام حسین نے واقع کربلا میں 2 موقع پر ہمیں یاد کیا. ایک موقع وہ تھا جب علی اصغر کا جنازہ ہاتھوں میں تھا, جب علی اصغر امام کے ہاتھوں میں تھے. کہتے ہیں لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لتلفی بغضا ایرحمونی. اے چاہنے والوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں کس طریقے سے علی اصغر کے لیے پانی کو مانگ رہا تھا اور وہ کس طریقے سے پانی کا انکار کر رہے تھے. ایک موقع یہ تھا اور دوسرا موقع وہ تھا جب رخصت آخر کے لیے سید سجاد کے پاس آئے تو جناب زینب نے سید سجاد کا شانہ ہلایا. اے سجاد, ارے باپ رخصت آخر کے لیے آیا ہے, آپ آمادہ ہو جائیے رونے کے لیے. امام زمانہ کو فرصت ہے کہ بیٹا باپ رخصت آخر کے لیے آیا. سید سجاد نے آنکھیں کھولی. میرا دل کہتا ہے جیسے آنکھیں کھول کے دیکھا کہ بھوبی اماں میرا بابا کہاں ہے. کہا سجاد یہ جو لہو آج مساک رہا ہے یہی تو تیرا بابا ہے جو زخمی کھڑا ہوا ہے, جس کے زخموں سے خون بہ رہا, یہی تو تیرا بابا ہے. سجاد نے بھوبی اماں کو اے بابا چچا عباس کہاں گئے. کہا بیٹا قتل ہو گئے. کہا بھیا علی اکبر کہاں گئے. کہا قتل ہو گئے. کہا حبیب ابن مظاہر کہاں گئے. کہا قتل ہو گئے. کہا سجاد اتنا سمجھ لو اور تم میں یا تم زندہ یا میں زندہ ہوں, باقی سب شہید ہو چکے. سجاد نے اپنی اسماء ذرا مجھے سہارا دیجیے, میری تلوار لائیے, میرا عصا لائیے. کہا کیا ارادہ ہے. کہا بھوبی اماں ارے میرا بابا دریا رہ گیا, ارے میں میدان میں جاؤں گا. امام آگے بڑھے. اے سجاد آج میرا امتحان ہے, کل سے میرا امتحان ہوگا. اجرکم اللہ. امام نے کہا میرے لال صبر و تحمل سے کام لینا. اے سجاد دو پیغام ہے. جب قید
پینے جانا چاہنے والوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا. حاضروں کو اللہ کیا کہا جب ٹھنڈا پانی پینا گرمی کا زمانہ ہے نا تو میری پیاس کو یاد کر لینا اور میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دو. کیسے وقت میں امام نے یاد کیا ایسے وقت میں کوئی یاد نہیں کر سکتا. صادق حسین کی میں روایت نقل کرتا ہوں بس آخری روایت اسی میں بات کو تمام کروں. آخری جب امام حسین سید سجاد سے مرسل ہو چکے اور اہل حرم سے مرسل ہو چکے شہید ہو چکے شام غریبہ کا سناٹا آ گیا. عزیزوں بڑی قیامت کی رات تھی. شام غریبہ انسان سوچ بھی لے گا تو پوری رات ہوئے گا پورا دن ہوئے گا. اتنی غمناک رات تھی. جب کھانا پانی آیا تو جناب زینب لینے کو تیار نہیں ہے. دل کھول کے رو لیجیے. جناب زینب لینے کو تیار نہیں ہے. امام سجاد امام وقت ہے. کہا پھوپھی اماں پانی لے لیجیے. کہا نہیں سجاد آپ پانی لینے کیا کروں گی. اسی پانی کے لیے میرا عسکر چلا گیا میرا اکبر چلا گیا میرا عباس چلا گیا. ارے میری سکینہ ابھی تک تڑپ رہی ہے. میں پانی لے کے کیا کروں گی. کہا پھوپھی اماں پانی لے لیجیے. کہا میں پانی نہیں لوں گی. سید سجاد بار بار کہہ رہے ہیں زینب منع کر رہی ہے کہ مجھے پانی نہیں چاہیے. سید سجاد نے پھوپھی اماں ذرا میرے قریب آ جائیے. جاتے قریب آئے امام نے دستے امامت پھیرا. کہا پھوپھی اماں آپ دیکھو میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں آپ تو دیکھا اور دیکھو سر بنا ہوا ہے. حسین کھڑے ہوئے ہیں. رسول خدا آگے بڑھے. بیٹا پانی پیجیے. جانا میری زینب پیاسی ہے میرے بچے پیاسے ہیں میں پانی نہیں پی سکتا. علی مرتضی آگے بڑھے. لبے اللہ ارے پانی پینے. بابا پانی نہیں پینا میرے بچے پیاسے ہیں. جناب فاطمہ آگے بڑھی. امام حسن آگے بڑھے. اے بھیا پانی پی لو. ارے بہت پیاسے ہو. حسین نے کہا نہیں. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ارے آپ پانی نہیں لگی میرا بابا. اور دیکھو سر پہ جا کے بھی پانی کو منہ نہیں لگا رہا. اتنا دیر لگا. زینب آگے بڑھی پانی کو لے لیا. اب صدوں قیامت کی منزل ہے. زینب نے پانی لیا. سکینہ کا سالے گیا. اے سکینہ پانی آ گیا. سکینہ ان کی سائیوں نہیں کہتے. سکینہ نے چونک کے کہا کیا چچا آ گئے کیا چچا پاس آ گئے. کہا بیٹا چچا تو نہیں آئے لیکن پانی آ گیا. پھوپھی اماں کیا آپ نے پانی پی لیا. کہا نہیں. کیا بھیا سجاد نے پی لیا. کہا نہیں. کہا کون نے کیا. کہا بیٹا ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے پہلے چھوٹے پانی پیتے ہیں بعد میں بڑے پانی پیتے ہیں. آج تو قیامت کا جملہ. سکینہ اٹھی کہاں سے آ گیا مختل کی طرف بڑھی. زینب نے سکینہ یہ کیا کر رہی ہو. کہا پھوپھی اماں آپ نے تو کہا ہے پہلے چھوٹوں کو پانی پلا دے. اے پھوپھی اماں میرا بھیا اصغر پیاسا ہے میں اس کے بغیر کیسے پانی پلاؤں. زینب نے روکا. سکینہ کو تسلی بخشی. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار ہمارے اس قلیل وعدے کو ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما. ہم میں جو مر چکی ان کی مغفرت فرما. جو زندہ ہے انہیں ہمارے خیر کی توفیق عطا فرما. ہم میں جو برسر روزگار نہیں انہیں برسر روزگار فرما. جو برسر روزگار ہے انہیں رزق میں ترقی عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. پرچم اسلام بلند ہے اسے بلند کر فرما. جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار محبان اہل بیت عدالان سید الشہداء سب کی جان و مال حفظ کی حفاظت فرما. بارہ الہ حاضرین کی ایک ایک حاجت کو پورا فرما. ایک ایک مشکل کو دور. امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعمال و سال میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ما تقول